بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ مستعفی ہو کر ملک چھوڑ چکی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملک سے باہر جاتے وقت ان کی بہن شیخ ریحانہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اطلاعات کے مطابق شیخ حسینہ ہیلی کاپٹر میں بھارت کے شہر اگرتلہ کے لیے روانہ ہوئی۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک چھوڑنے کے بعد آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت بنے گی۔ اطلاعات ہیں کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہزاروں مظاہرین نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کی سرکاری رہائش گاہ پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں نصب شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ پر ہتھوڑے برسائے۔ بنگلہ دیشی ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ احتجاجی مظاہرین شیخ حسینہ کی سرکاری رہائش گاہ میں لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ مظاہرین ان کی سرکاری رہائش گاہ سے کرسیاں اور صوفے اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ دریں اثنا تشدد کے درمیان بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے ایک پریس کانفرنس میں عوام سے امن برقرار رکھنے کی اپیل بھی کی ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مطالبات پورے کریں گے، توڑ پھوڑ سے دور رہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیں تو ہم حالات بدل دیں گے، لڑائی، انتشار اور جھگڑے سے دور رہیں۔ انہوں نے آج تمام پارٹی لیڈروں سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں فوج عبوری حکومت بنائے گی۔ شیخ حسینہ کے استعفے پر لوگ جشن منا رہے ہیں اور اس حوالے سے ہزاروں لوگ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے لوگ انہیں عامر کہہ رہے تھے، یعنی مظاہرین کے مطابق ایک عامر کے خلاف فتح ہے۔ بنگلہ دیش بظاہر اب ایک جماعت کی ریاست بن رہی تھی جہاں اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا اور نقاد کو خاموش کرنے کی کوششیں تیز تھیں۔ ابتدائی طور پر شیخ حسینہ نے مظاہرین کے مطالبات کو نہیں سنا۔ انہوں نے مظاہرین کے خلاف آپریشن کیا اور 300 افراد کو اب تک ہلاکت ہوئی ہے۔ حکومت کے حامی گروپوں نے بھی طلبہ کے خلاف آپریشن کیا۔ اس پر لوگ مشتعل ہوئے اور انہوں نے شیخ حسینہ سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ڈھاکہ کی طرف لانگ مارچ کا صرف یہی ایک مطالبہ تھا۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کے باوجود لوگ باہر نکلے اور شیخ حسینہ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز شیخ حسینہ واجد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اجلاس کے بعد بیان دیا تھا کہ مظاہرین طلبہ نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں جو ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں کہ حکومت مخالف مظاہرے آخر شروع کیسے ہوئے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکری کو اچھی تنخواہ کی وجہ سے کافی اہمیت دی جاتی ہے، تاہم تقریباً نصف نوکریاں جن کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے مخصوص گروہوں کے لیے مختص ہیں۔ 5 جون 2024 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے سن 2018 میں ختم کیا گیا کوٹا سسٹم بحال کر دیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد طلبہ کے احتجاج پرتشدد ہنگاموں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ سرکاری نوکریوں کا ایک تہائی حصہ ان افراد کے اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے بنگلہ دیش میں آزادی کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ تاہم طلبہ کا کہنا ہے کہ یہ نظام متعصبانہ ہے اور سرکاری نوکری صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی ملنی چاہیے۔ احتجاج میں شریک طلبہ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ انہیں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی اس بیان نے تیز دلایا جن میں ان کے طلبہ کے مطابق وزیر اعظم نے کوٹا نظام کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو 1971 کی جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے والے رضاکاروں سے تشبیہ دی تھی۔ بنگلہ دیش میں یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر 1971 کی جنگ میں پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ ایسے میں ملک کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہروں کے دوران اس نظام کے مخالفین اور برسر اقتدار عوامی لیگ کے طلبہ کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھی جن کے دوران لاٹھیوں اور اینٹوں کا استعمال ہوا تھا۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس برسائی گئی تھی اور ربڑ کی گولیاں بھی چلائی گئی تھی جس کی وجہ سے سینکڑوں افراد زخمی ہوئے تھے۔ تقریباً 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بہرحال بنگلہ دیش کی تاریخ میں آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل بتایا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، ڈھاکہ۔